الحمدللہ اس وقت میں مسجد نبی شریف میں اس مقام پر بیٹھا ہوں جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ مسجد نبی کا ہر چپا یہ متبرک ہے، لیکن یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جتنا زمین کا ٹکڑا ہے یہ سارے کا سارا جنت ہے۔ تو یہ آپ زیارت کریں، یہ وہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس میں ایک مقام ہے جہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے، یہ وہ چبوترا ہے۔ آج بھی مؤذن یہاں پہ اذان دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منبر مبارک ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی جو خطیب ہے یہیں پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس جگہ میں کچھ ستون ہیں جو بڑا متبرک اور طریقی ستون ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کے ساتھ بالکل جو دائیں سائڈ کے ستون ہے اس کو ستون حنانہ کہتے ہیں۔ یہ وہ ستون ہے کہ جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیپ لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور جب منبر بنا تو اس کے بعد آپ نے منبر کے اوپر جب خطبہ دیا تو وہ ستون اس طرح رویا کہ جس طرح اونٹ کا بچہ روتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، دعوت دیا، اور سے کہا کہ کیا تو اس سے بہتر جگہ یعنی جنت میں جانا چاہتا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ اس کو اس کے نیچے جو ہے وہ منبر کے نیچے دفن کیا گیا۔ وہ سامنے ستون حنانہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، منبر کے اوپر جو ستون ہے، اور یہ ستون عائشہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک میری مسجد میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ جو بھی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کی نشاندہی نہ کی تو سیدہ عائشہ پاک نے پھر اس کی نشاندہی کی کہ وہ جو ستون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یہ والا ہے۔ اس کے بعد 3 ستون جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے جو جالیوں کے ساتھ جو ستون ہیں وہ ہیں، جن میں ایک وہ سامنے ستون نظر آ رہا ہے ستون سریر، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس کے آگے ستون حرش ہے جہاں پہ حضرت علی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرہ داری کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ آگے ستون وفود ہے، یہ وہ ستون ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک سے جو وفد آتے تھے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرے طرف ستون تہجد ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک ستون یہ جو نظر آ رہے سے اگلی سائڈ سے یہ ستون ابو لبابہ ہے۔ حضرت ابو لبابہ یہ صحابی رسول تھے، ان سے کوئی معاملہ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے درخواست پیش کی توبہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ کو قبول کر لیا تو وہاں بھی جو ہے نا اب بھی لوگ آتے ہیں اور آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ وہ متبرک مقام ہے، متبرک حصہ ہے جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق یہ جنت کا حصہ ہے، اور یہ جنت کے ٹکڑے میں یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے خوش نصیب اور یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی، آج الحمدللہ 25 ستمبر 2024 بروز منگل میں بھی الحمدللہ اس مقام پہ بیٹھا ہوں، اور یہ دیکھیں کتنے خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں پہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا نوافل ادا کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔